بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18 ذی الحج شہید مظلوم خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور آج اسی مناسبت سے ہم اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب نبوت کا اعلان کیا اور دعوت عام دی تو پہلے جو چند لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں سے ایک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان مکہ کے تاجر تھے، متمول گھرانے سے ان کا تعلق تھا، بنو امیہ ان کا خاندان تھا، اور بڑے اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ شرفائے قریش میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی ہر قسم کی آلودگی سے پاک زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا حیا مشہور تھا، ان کا صدق اور صفا مشہور تھا، ان کی راست بازی مشہور تھی، اور شراب سے اور جوئے سے اور تمام وہ جو گناہ جو عام تھے مشرکین مکہ میں، ہر چیز سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زمانہ قبل از اسلام میں بھی بالکل پاک تھی، اور آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ایک بہت ہی صالح اور بہت ہی شریف النفس انسان ہے، اور اپنی تجارت میں بھی بہت کمال کا درجہ حاصل تھا، اور بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، اور اس لحاظ سے صاحب زر بھی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر بھی عطا کیا ہوا تھا۔ جب ان تک اسلام کی دعوت پہنچی اور غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان تک اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے چچا جو کہ مشرکین میں سے تھے، ان کو ان کا اسلام اتنا ناگوار گزرا کہ ان پر تشدد شروع کر دیا، تعذیب شروع کر دی، اور مسلسل اصرار کرنے لگ گئے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اس تعذیب اور تشدد کو بڑے صبر سے، استقامت سے برداشت کیا اور دین پر قائم رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا گیا ہے، ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے، اور ان پر ظلم کی چکی وہ دراز کر دی گئی ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مہاجرین حبشہ میں شامل ہیں۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوہری ہجرت کی ہے، ایک تو آپ نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور دوسری آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، تو آپ کو دوہری ہجرت کا اعزاز حاصل ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا، اور اسی وجہ سے سابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اعزاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں دیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ جب ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری آپ کی زوجیت میں دے دی، اور پھر جب دوسری کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، لہذا اس لحاظ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور صدق اور صفا اور جو سخاوت ہے اس کا وہ معیار مقرر کیا جو آج تک ہمارے لیے ایک بہت بڑا مینارہ نور ہے۔ مدینہ کے اندر پانی کا مسئلہ تھا، اور پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8000 درہم یا 8000 دینار دے کر یہودی سے وہ کنواں خرید لیا، اور وہ کنواں جسے بئر روما کہا جاتا تھا بعد میں بئر عثمان کے نام سے مشہور ہوا، اور آج تک وہ کنواں اور اس کا باغ موجود ہے، اور اس کی آمدن وہ ایک بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ اکاؤنٹ ہے، اور اس کو خیرات کیا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، گویا ان کا صدقہ جاریہ وہ آج تک جاری ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو سخاوت ہے یہ تو ہر دور میں موجود تھی، لیکن اس کا جو کلائمیکس تھا وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ تھا۔ غزوہ تبوک میں رومی لشکر جو 1.5-2 لاکھ کے قریب تھا، اور مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں نکلنا تھا، اور مسلمانوں پر عسرت تھی، تنگ دستی تھی، غربت تھی، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی۔ اور روایات جس طرح کا نقشہ کھینچتے ہیں وہ بہت ہی ایسا ہے کہ جو ایمان افروز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں خطاب فرمایا اور آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضائل بیان کیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ غلے سے لدے لدائے اللہ کے راہ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، خوشی سے ان کا یہ صدقہ قبول کیا اور دائیں طرف متوجہ ہوئے اور کہا اور کوئی ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دوڑ کر دائیں طرف آ گئے اور کہا یا رسول اللہ 200 یا 300 اونٹ اور اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ اسے قبول کر لیا اور بائیں طرف متوجہ ہوئے اور کہا اور کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اس طرف آ گئے اور کہا یا رسول اللہ 200 یا 300 اونٹ اور اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اس طرح کل 900 اونٹ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے سے لدے لدائے وہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیے۔ پھر 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں پیش کر دیے، اور پھر جب ابھی ضرورت باقی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید چندے کی اپیل کی تو سامنے سے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سونے کے دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے ان دیناروں کو پرکھتے جاتے تھے، آپ کا چہرہ وہ تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا اے عثمان آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا، تم انشاءاللہ جنت میں جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے دست راست رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون اور مشیر رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون اور مشیر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، جس میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعید ابن زید، حضرت طلحہ اور زبیر شامل تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، یہ 6 احزاب۔ ان 6 احزاب پر ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ خلافت کا فیصلہ یہ 6 آپس میں کریں گے، اور ان 6 نے مل کر پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور مدینہ کے لوگوں سے پوچھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیسرے خلیفہ بن گئے اور ان کا باقاعدہ انتخاب ہوا۔ ان کا جو خلافت کا دور ہے وہ 12 سال پر مشتمل ہے، اور اس میں مسلمانوں نے جو حدود اسلامی ہیں ان کو تقریباً دگنا کر دیا۔ 44 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حدود پہنچ گئیں، 3 براعظموں تک مسلمانوں کی حدود پہنچ گئیں۔ ظاہر ہے کہ مجوسیوں کو اور یہودیوں کو یہ چیز ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، تو انہوں نے سازش کرنی شروع کر دی مسلمانوں کا بیس میں آ کر اور منافقین کی صورت اختیار کر کے، اور پھر کچھ بلوائیوں نے کچھ جھوٹے الزامات اور کچھ اعتراضات لے کر مدینہ پر حلہ بول دیا اور 40 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور رہے اور یہاں تک کہ ان کے گھر کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ان کے گھر کا کھانا بند کر دیا گیا، جنہوں نے پیاسوں کو پانی پلایا، ان کے اپنے گھر کا پانی بند کر دیا گیا، لیکن انہوں نے صبر کا راستہ اختیار کیا، استقامت کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے پاس آپشن موجود تھا، وہ تلوار ہاتھ میں لے کر نکلتے، مدینہ کے سارے مسلمان ان کے ساتھ ہوتے اور ان چند 100 باغیوں کو ایک آدھ دن میں 2 دن میں ان کا صفایا کیا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے شہر کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو فساد سے بچانے کے لیے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا اور مظلومانہ شہادت پر تیار ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ باغی ان کے گھر میں کود پڑے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب وہ شہید کیے جا رہے تھے اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور جو مصحف ان کے سامنے تھا اس پر ان کا پاکیزہ خون گر گیا جو آج تک ان کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مسلمان ایک ایسے نظام میں پڑ گئے
جو آج تک مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو حیا کے حوالے سے، صدق و صفا کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے ایک مینارہ نور ہیں، مظلومیت کے حوالے سے مینارہ نور ہیں، دین پر استقامت کے حوالے سے مینارہ نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بشارتیں دی تھیں یقیناً وہ انہیں ملی ہوں گی، اور ہمیں قیامت کے دن اور جنت میں ان کے ساتھ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔